بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امام اہل سنت غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ کا شمار بہت بڑے اولیاء کرام اقطاب میں ہوتا ہے۔ آپ 20ویں صدی کے بہت بڑے علماء و مشائخ میں سے ہیں۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تمام علوم پر دسترس حاصل تھی۔ آپ کو علوم عقلیہ و نقلیہ پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ بہترین مدرس، عالی شان مقرر، بہترین مصنف اور بے نظیر اور لاجواب مناظر اعظم تھے، اور صحیح العقیدہ، سچے عاشق رسول اور ہم سب کے مقتدا و پیشوا تھے۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 13 مارچ 1913 کو ضلع مراد آباد انڈیا میں تحصیل امروہہ محلہ کٹکوئی میں زینت المدرسین حضرت علامہ مولانا سید محمد مختار احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ہوئی۔ آپ کے والد کریم علامہ سید مختار احمد کاظمی بھی بہت بڑے ولی کامل، متقی، پرہیزگار اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ وہ ایک بہت بڑے درسی عالم دین بھی تھے، یعنی جہاں انہوں نے علم طریقت کو عام فرمایا، اسی طریقہ پر انہوں نے علم شریعت کے فیضان کو بھی خوب عام فرمایا۔ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی حضرت خاتم المحدثین علامہ سید محمد خلیل کاظمی نور اللہ مرقدہ نے شرح جامی تک کی کتب آپ نے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کریم 1919 میں 39 سال کی عمر میں وصال فرمایا، جبکہ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر اس وقت 6 برس تھی۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکمل تعلیم اپنے بڑے بھائی حضرت خاتم المحدثین علامہ سید محمد خلیل کاظمی نور اللہ مرقدہ سے حاصل فرمائی۔ یہ بات واضح رہے کہ حضرت علامہ سید محمد خلیل کاظمی نور اللہ مرقدہ آپ کے بڑے بھائی بھی تھے، استاد بھی تھے اور شیخ کامل بھی تھے، یعنی آپ سے مکمل کتب آپ سے پڑھی اور خلافت بھی آپ سے حاصل کی، بیعت بھی آپ سے حاصل کی۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 37 واسطوں سے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زمانہ طالب علمی میں امکان کذب پر ایک بہت بڑی تصنیف مرتب فرمائی، جس کا نام تصبیح الرحمن عن الکذب والنقصان ہے۔ یاد رکھیں اس وقت حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 13 سال تھی اور آپ نے یہ کتاب 1926 میں تحریر فرمائی۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1930 کو جامعہ نعمانیہ میں لاہور تشریف فرما ہوئے اور آپ نے وہیں سے سلسلہ تدریس کو شروع فرمایا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس وقت حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی ماہانہ تنخواہ 9 روپے تھی، اور حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن میں 28 اسباق تک پڑھاتے تھے۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسباق میں بہت بڑی کتب شامل تھی، مثلا آپ قطبی، نور الانوار، شرح جامی، جلالین وغیرہ اتنی بڑی بڑی کتب آپ اس عمر میں پڑھاتے تھے، یعنی کم عمری کے اندر۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1934 کے اوائل میں اکاڑا میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے وہاں 2 سال درس و تدریس عطا فرمایا، اپنی فیضان کی سوغاتیں لٹائیں۔ اور اسی طریقے پر حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1935 میں ملتان جلوہ گر ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی لمبی داستان اور ہسٹری ہے کہ آپ کے آنے کا سبب کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف مختصر حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرائیں گے۔ یاد رکھیں کہ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1935 میں جب ملتان تشریف لائے، نہ آپ کی کوئی پراپرٹی تھی، نہ آپ کا کوئی مکان تھا، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی مال و متاع تھا۔ آپ محلہ قدیر آباد کے اندر ایک کرائے کے مکان پر تشریف فرما ہوئے، اور اسی کرائے کے مکان پر ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تعلیم و تربیت، درس نظامی،
علم معرفت، تمام علوم کا آغاز آپ نے اپنی بیٹھک سے شروع فرمایا۔ یاد رہے کہ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے پہلے شاگرد حضرت مولانا صدیق صاحب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ملتان میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کا بڑا شہرہ ہوا کہ امروہہ سے ایک سید تشریف فرما ہوئے ہیں کہ بہت بڑے وہ منطقی فلسفی عالم ہیں۔ حضرت مولانا صدیق صاحب حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آزمانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور مولانا صدیق صاحب کا اپنے عرف کے اندر، یعنی ان کے ساتھیوں میں، طلباء میں یا ان کے اساتذہ میں ان کا لقب تھا چمچل۔ چمچل ان کا لقب اس لیے تھا کہ مولانا صدیق صاحب عربی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور اسی طریقے پر عربی ادب کے اندر اکثر کتب تو انہیں زبانی یاد تھی، لیکن جب مولانا صدیق صاحب کو معلوم ہوا کہ امروہہ سے ایک عظیم سید تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے ایک قسم کا چیلنج کیا، میں اس سید کے پاس جاؤں گا اور ان سے سوالات کروں گا۔ ان کے اساتذہ نے جب ان کی بات سنی تو انہوں نے فرمایا یہ واقعی جائے گا، انہیں نہیں چلنے دے گا، عربی میں جا کر مناظرہ کرے گا۔ جس طرح کہ ایک ماہر شاگرد پر ایک استاد کو ناز ہوتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے ناز کرتے ہوئے مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ کاظمی صاحب کو نہیں چلنے دیں گے۔ بالآخر حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہوئے۔ تو حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی سے بات چیت فرما رہے تھے، چنانچہ چند منٹوں کے بعد ارشاد فرمایا برخوردار کیسے آنا ہوا؟ تو مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً عرض کیا حضور میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، تو میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا برخوردار کیا پڑھو گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں مناظرہ رشیدیہ پڑھوں گا، جو کہ علم مناظرہ کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، کل سے تشریف لائیں، پھر بسم اللہ کریں گے۔ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں کل علم مناظرہ کے مناظرہ رشیدیہ کے میں 2 نسخے لے آؤں گا، ایک آپ اپنے سامنے رکھنا اور دوسرا میں اپنے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو پڑھانے میں آسانی رہے۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا برخوردار بس ایک ہی نسخہ لے کر آنا، اسی سے کام چل جائے گا۔ تو حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں میں دوسرے دن مناظرہ رشیدیہ لے کر گیا، میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے جان بوجھ کر عبارت غلط پڑھنا شروع کی، تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اس وقت حضرت کے سامنے کتاب نہیں تھی، یعنی کتاب کا صرف ایک نسخہ تھا۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا برخوردار کتاب میں عبارت غلط لکھی ہوئی ہے یا آپ جان بوجھ کر عبارت غلط پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ تھے وہ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے شاگرد تھے، اور آگے ان کی پھر لمبی ایک داستان ہے کہ آئے آزمانے تھے لیکن پھر ساری زندگی حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گزار دیا۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بے شمار خدمات فرمائی، وہ تنظیمی ہوں، تدریسی ہوں، تحریکی ہوں۔ آپ نے علم طریقت، علم شریعت، علم معرفت کی عظیم وہ سوغاتیں لٹائی جس کو ایک دنیا جانتی ہے۔ 1944 کے اندر آپ نے ایک عظیم درسگاہ جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم کا سنگ بنیاد رکھا، بہت بڑے علماء و مشائخ کی موجودگی میں۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عظیم گلشن جس سے پوری دنیا نے فیضان حاصل کیا، آج الحمدللہ اس جامعہ انوار العلوم سے کئی ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کرام یہاں سے فاضل ہوئے ہیں۔ کسی نے قرآن پاک یہاں سے حفظ کیا، کوئی یہاں سے تجوید و قرأت کر کے گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہاں تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں۔
آج جامعہ انوار العلوم کا فیضان اور حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش اور آپ کا فیضان پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جسے ایک جہان جانتا ہے۔ جامعہ انوار العلوم میں 1945 میں سب سے پہلا دورہ حدیث شریف شروع ہوا۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد گرامی حضرت خاتم المحدثین علامہ سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دورہ حدیث شریف پڑھایا یہاں، اور دورہ حدیث شریف کے اولین شاگرد ملک پاکستان کے نامور عالم دین، علماء کرام، علمی روحانی شخصیات، ان میں موجود تھیں علامہ شیخ القرآن مفتی منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ، خورشید ملت علامہ خورشید احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ خدابخش اظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دورہ حدیث شریف کے سب سے پہلے یہ اس وقت کے جامعہ انوار العلوم کے طلباء کرام جن کا نام سر فہرست آتا ہے، اور بھی ہیں لیکن یہ وہ شخصیات ہیں ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مارچ 1948 کے اندر جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یاد رکھیں کہ جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد کی جو مقاصد ہیں وہ مقالات کاظمی کے اندر اور دیگر کتب کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑے اس وقت کے نامور علماء کو بلا کر مدعو فرما کر اس عظیم تحریک کی جماعت کی بنیاد رکھی۔ 1953 کے اندر حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک ختم نبوت کے اندر آپ اسیر ہوئے۔ یاد رکھیں حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات جیل میں آپ نے گزاری، اور حضرت مفکر اسلام علامہ سید حامد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی روایت کے مطابق جو انہوں نے مجھے خود ارشاد فرمائی، ایک نشست میں ہماری ملاقات ہوئی، ان کی ہم نے زیارت کی، فرمایا کہ تحریک ختم نبوت کے اندر علماء دیوبند کے عالم مفتی محمود احمد صاحب اور حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہی وقت میں گرفتار کیا گیا، اور حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہتھ کڑی لگی اور مفتی محمود صاحب کو لگی، تو مطلب ایک ہی ہتھ کڑی میں دونوں بزرگوں کو گرفتار کیا گیا۔ حضرت جانشین غزالی زماں کی روایت کے مطابق حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کو ہر چند کوشش کی گئی ہتھ کڑی لگانے کی، لیکن آپ کو ہتھ کڑی نہ لگ سکی۔ بالآخر آپ کے بازو مبارک کو زنجیر لپیٹ کر آپ کو گرفتار کیا گیا، جو کہ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی ایک کرامت بھی ہے۔ اسی طریقے پر حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے اپریل 1960 کے اندر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی بنیاد رکھی، اور آج الحمدللہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کس حد تک الحمدللہ ایک ترقی کر چکا ہے، یعنی اس سے جو اسناد حاصل ہوتی ہیں طلباء کرام کو، علماء اعظام کو، وہ الحمدللہ اس سے خوب فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب کا سب فیضان حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ 17 اکتوبر 1978 کو حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بالاتفاق جماعت اہل سنت پاکستان کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ تا حیات جماعت اہل سنت پاکستان اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر رہے ہیں۔ آپ نے 1984 کے اندر تقریباً جماعت اہل سنت سے استعفیٰ دینا چاہا، تو علماء و مشائخ کرام نے اسے قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ معروضات پیش کی کہ حضور آپ کرم فرمائیں کہ ساری زندگی ہی تا حیات آپ جماعت اہل سنت کے ہی صدر ہیں۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کے جانشین یادگار اسلاف قبلہ سید مظہر سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت تک بھی جماعت اہل سنت پاکستان کے صدر ہیں۔ حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان، حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی کارناموں کا احاطہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا میں آپ کے شاگرد، آپ کے خلفاء، آپ کے تلامذہ
موجود ہیں جو کہ دین اسلام کا پیغام عطا فرما رہے ہیں۔ 4 جون 1986 روزے کی حالت میں حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک 4-5 شوال المکرم کو شاہی عیدگاہ ملتان پاکستان میں منعقد ہوتا ہے، جس میں پاکستان کے علاوہ دیگر کئی ممالک سے علماء و مشائخ اور عوام الناس تشریف لا کر اس عظیم عرس میں اپنی شرکت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت غزالی اعظم راضی دوران رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل، متقی، پرہیزگار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول خاص، اور اسی طریقے پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول خاص تھے۔ اللہ رب العزت میرے یہ چند معروضات اپنی بارگاہ معلیٰ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھے۔ اس وقت اس فقیر خدا بخش رضا سعیدی کو اجازت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔